إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں عاشوراء اس دن سے متعلق جو تاریخی حقیقت ہے اس مناسبت سے ایک ضروری بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عاشوراء جو محرم کی 10ویں تاریخ ہے، یہ ایک تاریخی دن ہے۔ سال میں جو 355 دن ہوتے ہیں ان میں عاشوراء بھی ایک دن ہے، لیکن اس دن کی عظمت کی وجہ سے اس دن کو اللہ رب العالمین نے جو ایک تاریخی دن بنائے، اللہ رب العالمین نے اس دن کو اپنی قدرت کا ایک مظہر کے طور پر ایک دن بنائے ہیں، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الصیام میں، عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عاشوراء یوم من ایام اللہ۔ عاشوراء جو محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سال میں جو دن مقرر فرمائے ہیں ان میں سے ایک دن ہے، حالانکہ سبھی ایام اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس دن کی نسبت اللہ رب العالمین نے، اس دن کی اضافت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اس کا شرف بتانے کے لیے، اس کی عظمت بتانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے اپنی پوری 23 سالہ زندگی جو نبوت کی زندگی ہے۔ اس روزے کی فضیلت، اس روزے سے متعلق جو مسائل، وہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ باتیں عاشوراء سے پہلے بتانے کی ہیں۔ مجھے آج اس مناسبت سے یہ بات بتانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے عاشوراء کو جو محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اسے ایک تاریخی دن کے طور پر اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں۔ اس سے عبرت لینے کی بات ہے، اس سے سبق حاصل کرنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دن کو ایک تاریخی دن بتاتے ہوئے اس کی مقصدیت کو اللہ رب العالمین نے سامنے رکھا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تھے، آپ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ قریش مکہ بھی رکھتے تھے، دور جاہلیت میں بھی لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی جو کتاب الصیام ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی اس روزے کو رکھا، لیکن جب آپ مدینہ آئے ہجرت کر کے، آپ نے دیکھا کہ یہود کو اس کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے بھی اس کے روزے کو رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ وجہ پوچھی کہ آپ کیوں یہ روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ھذا الیوم الذی اظہر فیہ موسیٰ و بنی اسرائیل علی فرعون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، اسی مناسبت سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ فنحن نصوم تعظیما لہ، اس دین کی عظمت کی وجہ سے۔ یہ جو دن ہے، اس دن اللہ رب العالمین نے ہمارے آباء و اجداد کو نجات دی فرعون سے، اسی مناسبت سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو عبداللہ بن عباس ہی سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ وجہ پوچھی کہ آج کا دن کس مناسبت سے تم روزہ رکھتے ہو، تو یہود نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ھذا یوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه،
وغرق فرعون وقومہ، آج ہی کے دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ رب العالمین نے غرق فرمایا۔ فصام موسیٰ شاکرا لہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ فنحن نصومہ، یہی مناسبت ہے کہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی روزہ رکھتے تھے، یہاں پر بھی آپ نے روزہ رکھا، پہلے دن ہی سے روزہ مستحب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے سے متعلق فرمایا اور ایمانی گرمی دکھائی اور کہا کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام کی محبت، موسیٰ علیہ السلام کی عقیدے کی مناسبت سے، ایمان کی مناسبت سے، دین کی مناسبت سے، ہمارا جو رشتہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے، ہم زیادہ مستحق ہیں، ہمارے لیے زیادہ حق ہے، ہم زیادہ قریبی معاملہ رکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، اور اللہ کے رسول نے رکھا اور رکھنے کا حکم بھی دیا۔ آج کا جو دن ہے وہ تاریخی دن ہے۔ آپ علیہ السلام جب مدینے کو آئے، یہودیوں کے کہنے کی وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ 6ویں صدی ہجری کی معروف شارح ہے صحیح مسلم ابو عبداللہ محمد ابن علی المازری رحمہ اللہ، آپ نے کہا کہ آپ علیہ السلام جب مکے میں روزہ رکھتے تھے تو وہ بھی وحی کی روشنی میں، مدینے کو آنے کے بعد آپ نے روزہ رکھا تو وہ بھی وحی کی روشنی میں۔ بس اتنی سی بات تھی کہ اس حدیث میں حقیقت حال سے واقف کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول اور یہود سے کیا معاملہ ہوا، کیا بات چیت ہوئی، کیا سوال جواب ہوا، بس اتنی سی خبر ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور محض یہودیوں کے کہنے کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے، وحی کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کیا، ظلم کتنے دن تک چل سکتا ہے بتائیے؟ ظالم کے لیے کتنے دن ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن کو تاریخی دن بنا دیے، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا سورۃ ابراہیم کے آغاز میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجا، ہم نے اپنی نشانیاں دے کے بھیجی، اپنی آیتیں دے کر کے بھیجی، اور کہا کہ تم بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی نور کی طرف لے کر کے آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہا کہ اپنی قوم کو ایام اللہ کی یاد دلاتے رہیں۔ ایام اللہ کیا ہیں؟ ایام اللہ سے مراد یہ بنی اسرائیل اچھی طرح جانتے تھے۔ محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے ایام کی نشاندہی کی گئی، کہا کہ ایام كانت معلومة عندهم، وہ کون سی دن ہیں؟ بنی اسرائیل تو اچھی طرح جانتے تھے، وہ صرف اللہ کے انعام کی دن نہیں، اللہ کے انعامات احسانات کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو غرق کیا فرعون کو، جو ہلاک کیا اس کی قوم کو، جو گرفت کی اللہ رب العالمین نے، جو مواخذہ کیا ایک ظالم کا، بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی اور ایک ظالم کو پکڑا اللہ رب العالمین نے، یہ مراد ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اسی لیے ابو القاسم ابن جزئی رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے التسہیل لعلوم التنزیل، اس میں آپ نے کہا کہ اس میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہا کہ وَاللَّفْظُ يَعُمُّ النِّعَمْ وَالنِّقَمْ، یہ جو لفظ ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ایام اللہ میں اللہ رب العالمین کے احسانات بھی ہیں، اللہ رب العالمین کا مواخذہ بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کمزور لوگوں کو نجات دی، کیسے غلبہ دیا اللہ رب العالمین نے۔ یہ ایک ظالم کی تاریخ ہے۔ ظالم کوئی بھی انسان ہو، صرف حکومت چلانے والے لوگ نہیں، چاہے وہ ادارے چلانے والے ہوں، گھر چلانے والے ہوں، گلی کوچے کے ہوں، باپ ظالم ہو، بیٹا ظالم ہو، بیوی ظالم ہو، شوہر ظالم ہو سکتا ہے کوئی منتظم ظالم ہو، کوئی حارس الباب ظالم ہو، ظالم ظالم ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں ظالم کی کوئی متعین جگہ نہیں ہے، جو بھی ظالم ہے اللہ رب العالمین اس کا مواخذہ کرتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم کے اواخر میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ نے کہا
کہ ظالم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس کا مواخذہ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے ایک مقرر وقت کر رکھے ہیں، اسے ایک موقع دیتے ہیں. آپ فرعون ہی کو لے لیجئے، اللہ نے کہا کہ جب اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی. الآخرۃ والأولی یہ دنیا اور آخرت سے مراد نہیں، الاولی سے مراد اس کا وہ پہلا قول ہے فرعون کا. فرعون نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ بڑے بڑے دعوے کیے. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، سورۃ القصص کی آیت کریمہ ہے. اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود ہوگا، میرے علاوہ بھی تمہارے لیے کوئی الہ ہوگا. اتنا بڑا دعویٰ، اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد، یہ بات کہنے کے بعد اللہ نے اس کا مواخذہ نہیں کیا. ایک لمبی مدت تک اللہ رب العالمین اسے چھوڑے رہے، یہ بات کہنے کے باوجود بھی. لیکن ایک اور وقت آیا جب اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، تب اللہ نے اس کی گرفت کی، اور یہی ہے وہ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی. اللہ نے اس کا جو مواخذہ کیا الآخرہ، اس کا جو آخری قول تھا اس بنیاد پر اللہ نے مواخذہ کیا. جو پہلا قول تھا اس پر اللہ نے مواخذہ نہیں کیا اس کا. اگر جو پہلا قول تھا اس کا، اپنے آپ کو الہ ہونے کا جو دعویٰ کیا تھا اس نے، اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے، اسے بخش دیتے. لیکن اپنی بات پر قائم رہا، یہاں تک کہ اس نے ایک اور مرتبہ بھی کہا انا ربکم الاعلی. تب دونوں کو ملا کر کے اللہ رب العالمین نے گرفت کر لی اس کی، محض پہلے قول کی بنیاد پر نہیں. اللہ نے اسے مہلت دی، مہلت کی تاریخ جب ختم ہو گئی اور دوسری مرتبہ کہا کہ انا ربکم الاعلی، تو پہلا بھی اللہ رب العالمین نے حساب لے لیا اس سے. تو اللہ نے کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اللہ نے کہا کہ ظالم کو جو ایک مہلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی حساب کتاب کرنے والا نہیں. آج کا جو دن ہے وہ اسی مناسبت سے ہے جو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا. میں پس منظر بتا رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ ظلم ہے، ظلم فی نفسی تاریکی. ایک حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی کتاب المظالم میں اور صحیح مسلم کی کتاب البر والصلہ میں. ابو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظلمات، یہ تاریکیاں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو جو تاریکی کہی ہے، اور کہا کہ تاریکی نہیں، کئی تاریکیاں جمع ہو گئی ہیں. قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے امام نووی رحمہ اللہ نے کہا صحیح مسلم کی شرح میں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو اندھیرا ہوگا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جو ان کے ایمان کی وجہ سے نور عطا فرمائیں گے، اور اس نور کی روشنی میں وہ تو چل پائیں گے آگے، لیکن منافقین اور کفار وہ اندھیرے ہی میں رہیں گے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انہیں کہاں کھڑا کیا گیا ہے، کہاں جانے کے لیے کہا گیا ہے، سامنے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، دائیں بائیں کیا ہے. یہ مراد ہے اس سے الظلم ظلمات یوم القیامہ. ایک معنی یہ بھی مراد ہے ظلمات کا شدائد، جو قیامت کی جو تنگیاں ہوتی ہیں، قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، قیامت کی جو سنگینی ہے وہ مراد ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں کہا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. اس آیات کریمہ میں ظلمات شدائد کے معنی میں، چاہے وہ بحری معاملہ ہو، بری معاملہ ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ شدائد سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، حادثات سے جو عافیت عطا فرماتے ہیں، تو کہا کہ ان کے لیے وہ کوئی عافیت نہیں ہوگی، وہ شدائد میں گھرے ہوئے ہوں گے، قیامت کی سختیوں میں گھرے ہوئے ہوں گے وہ. اور ایک تیسرا معنی بھی یہ ہے کہ قدم قدم پر ان کے لیے مواخذہ ہوتا رہے گا، کسی نہ کسی طرح کا عذاب ہوتا رہے گا، کسی نہ کسی نوعیت کی انہیں سزا دی جاتی رہی ہوگی. یہ مراد ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ. انسان ظلم کر کے مر جائے، اس کا جنازہ اٹھ جائے، اسے یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن اس کا پورا حساب کتاب ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ظلمات یوم القیامہ کہا. صرف انسان ہی نہیں، جانوروں تک کا حساب کتاب ہوگا. تو میرا اور آپ کا اندازہ لگائیے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کتاب البر والصلہ کی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایک شخص کا یہاں پر حق مارتا ہے، کسی کا مال لے لیتا ہے، کسی کی عزت و آبرو پر جو ہے اس کے عزت آبرو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے ظلم کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اس کا حق دینا ہی پڑے گا، چھٹکارا نہیں اس سے، کسی طور پر بھی تمہیں اس کا حق دینا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مثال کے طور پر نہیں کہا، صرف مثال بیان کرنے کے لیے، یہ حقیقت پر مبنی ہے. کہا کہ حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ایک سنگ والی بکری اس نے ظلماً کسی ایسی بکری کو اس نے جو ہے مطلب ماری ہو جسے سنگ نہیں ہے، اس کا بھی حساب کتاب لیں گے رب العالمین. ان کے لیے جنت جہنم کا معاملہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درمیان اتنا حساب کتاب کے معاملے کو روا رکھے، پھر انسانوں کا معاملہ کیسے ہوگا اندازہ لگائیے، جو کہ ایک مکلف مخلوق ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آج ہمارے بدن میں ایک زندہ دل رکھے ہیں. اللہ نے ہمیں ہوش و حواس عطا فرمائے ہیں. ہم عام طور پر ظلم کی بات آتی ہے تو ہماری نگاہیں ہمیشہ دور رہتی ہیں. فلاں بادشاہ نے فلاں پر ظلم کیا، وہ حکومت ان پہ ظلم کر رہی ہے، وہاں کا حکمران وہاں کی رعایا پر ظلم کر رہی ہے، وہاں کا منتظم وہاں ظلم کر رہا ہے، اس گھر کا سرپرست وہاں ظلم کر رہا ہے. ظلم کا معاملہ آتا ہے سب سے پہلے اپنی ذات ہونی چاہیے، سب سے پہلے اپنی شخصیت ہونی چاہیے، اپنی نجات کی فکر ہونی چاہیے. ظالم کے کھٹکرے میں سب سے پہلے خود کو رکھنا پڑے گا کہ ہم کسی طور پر کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی کتاب الرقاق کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه. جس کسی شخص کو، جس کسی مسلمان نے کسی مسلمان پر، کسی غیر مسلم پر، کسی بھی انسان پر اگر اس نے ظلم کیا ہے، کسی طور پر بھی ظلم کیا ہے، اس کی معاملے کو آج ہی حل کر لے، یہیں پر ختم کر دے، اس کی معافی مانگ لے. اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے حقوق ادا کرے، اس کے حق میں دعا کرے، اللہ سے گڑ گڑائے، لیکن اپنا معاملہ یہاں صاف کر لے. اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ. اس لیے کہ وہاں روپیہ پیسہ دے کر کے ضمانت نہیں لی جا سکتی ہے، وہاں چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، وہاں مظلوم کے جیب میں 5 روپے ڈال کر کے دبایا نہیں جا سکتا ہے. وہ ہمارے خلاف آواز اٹھانا چاہے اس کی آواز کو بند یہاں کیا جا سکتا ہے، وہاں کسی کی آواز کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں پر اپنے معاملے کو حل کر لے. قبل ان یؤخذ لاخیہ من حسناتی. کل قیامت کے دن ایسا ہوگا انسان اللہ کے خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر یہاں جو اس نے نیکیاں انجام دی ہیں، جو عبادتیں انجام دی ہیں، چاہے اس کا عقیدہ درست ہو، اس کی عبادتیں اچھی ہو، معاملات اچھا ہو، یہ نیکیاں اس کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، اس کو دے دیں گے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ لِأَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ. اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے جو گناہ ہیں وہ اس پر ڈال دیں گے، اس کا گناہ ہلکا ہو جائے گا، اس کے گناہ اس پر ڈال دی جائیں گے. اب جو تصور کر کے دیکھیے، دوسروں کا چھوڑیے، آپ اپنے آپ کو سوچیں، میں اپنے آپ کو سوچوں، کیا معاملہ ہوگا کہ ہماری نیکیاں ہم کسی اور کے لیے انجام دے رہے ہیں اور کسی اور کی گناہوں کو ہم اپنے اوپر لے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہاں پر ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. ظالم ہوتا ہے اور مظلوم ہوتا ہے. مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. اللہ نے کتنا بڑا ہتھیار دیا ہے ایک مظلوم کو، کتنی قوت دی اللہ رب العالمین نے ایک مظلوم کو. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہیں، کتاب الظلم میں بھی ہے، کتاب المظالم میں، اور پھر صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو آپ نے زکوٰۃ سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچیں، اس لیے کہ اس کی جو بد دعا ہوتی ہے اس کے اور رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے.
کیا ان باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے؟ کیا ان باتوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے؟ ہم ظلم کر کے نکل جاتے ہیں اور اس کی آہ ہمیں لگتی ہے، اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم بھی ڈرتا ہے مظلوم کی بد دعا لینے کے لیے، ایک غیر مسلم جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کیونکہ ہم نے وحی کی روشنی میں ہم نے اس بات کو لیا ہے۔ اور مظلوم ہونے کے لیے کوئی متقی ہونا ضروری نہیں، مظلوم ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں، وہ فاجر ہے، وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے، وہ گیا گزرا انسان ہے، اس کا مظلوم ہونا کافی ہے اس کی بد دعا قبول ہونے کے لیے۔ مسند احمد کی ایک حدیث مبارکہ ہے اور اس حدیث کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں حسن کہا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت المظلوم مستجابۃ، مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے، مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں قبول ہی ہوتی ہے۔ دو باتیں نہیں رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کی دعا سے متعلق تعامل والی بات نہیں، دنیا میں معاملہ نہیں کہ مظلوم کی کوئی سنے تو سنے، کوئی نہیں سنا تو نہیں سنا۔ اللہ کے ہاں تو اس کی دعا مستجاب ہی ہے، سنیں گے ہی رب العالمین اس کی دعا کو۔ وَإِن كَانَ فَاجِرًا، بھلے ہی وہ مظلوم فاجر کیوں نہ ہو، فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کی نافرمانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں اس کی اطاعت میں جو قصور ہے، جو نافرمانی ہے وہ اس پر ہے، اس کا گناہ الگ ہے اس کو، لیکن بحیثیت مظلوم کے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سنتے ہیں، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، مظلوم کو پکڑتے ہیں رب العالمین، کل قیامت کے دن سے اس کا حساب کتاب کرائیں گے۔ اس سے پہلے نہ وہ جنت کو جائے گا نہ وہ جنت کو جائے گا، نہ وہ جہنم کو نہ وہ جہنم کو۔ ایک کافر ہوگا، مان لیجئے کہ دو کافر ہیں، آپس میں لڑ لیے ہیں، ایک نے ایک کافر پر ظلم کر دیا، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک اس کے ظلم کا بدلہ اسے نہیں دے دیں گے دونوں کافر جہنم میں نہیں جائیں گے، مظلوم کو بہرحال اس کا حق دیا جائے گا، اس دنیا میں نہ صحیح آخرت کے دن صحیح ضرور دیں گے رب العالمین۔ فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو نبی کی شریعت کے واسطے سے جو بات ہمیں بتائی ہیں کہ آج کا دن اللہ تعالیٰ نے انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، اللہ نے آج کے دن ظالم کو برباد کیا ہے، ہلاک کیا، اس کو مواخذہ کیا، اس کا حساب کتاب لیا رب العالمین نے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ظالم بننے سے بچائے، کسی طور پر بھی، چاہے ہم گھر کے سرپرست ہوں، محلے کے ہوں، ادارے کے ہوں، ہم ماتحت ہوں، ماتحت رہ کر کے ظلم کرتے ہوں، رعایا ہوں، حاکم ہوں، بہتر ظالم بننے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔